وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ مرزا علی انجینئر کا ایک بیان بھیجا ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہر فرقے کے پیچھے، ہر مسلک کے پیچھے یہ پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور پھر بخاری کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ کچھ ایسے بعد میں یعنی امام ہوں گے جو غلط نماز پڑھائیں گے یا نماز میں ان کی کچھ کمی ہوگی، تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھو، ان کی غلطیاں انہی کے اوپر ہیں اور تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ ہے، نماز جسے یہاں کہا جاتا ہے، یہ کس کے اوپر ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ جو صلاۃ 5 وقت کے لحاظ سے، مقررہ اوقات کے لحاظ سے فرض کی گئی ہے، یہ علی المؤمنین، یہ مومنوں کے اوپر ہے جو اللہ کے اوپر پختہ ایمان رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ صحابہ کرام کو بات کہی جا رہی تھی کہ جو مخلص مومن ہو چکے ہو، فرقوں سے نکل چکے ہو، شرک کو چھوڑ چکے ہو، صرف تمہارے اوپر یہ صلاۃ فرض ہے، کسی اور کے اوپر تو اللہ نے فرض ہی نہیں کی ہے۔ باقی رہے آج کے یہ فرقے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، خود علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، ان کے شرک تو ثابت ہیں، ان کے اوپر تو خود صلاۃ فرض نہیں ہے۔ یہ امام کیا، یہ مقتدی بننے کے اب لائق نہیں رہی ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد صلاۃ سب سے بڑا عمل ہے اور بہت ہی اجر والا معاملہ ہے۔ یہ مالک کے درمیان اور بندے کے درمیان یہ ایک بہت ہی گہرا رشتہ قائم کرنے والا ہے۔ تو جب آپ شرک کرنے والے جو نبی علیہ السلام کو نور میں نور اللہ مانتا ہے، گالی دیتا ہے، ذات کا شرک کرتا ہے، کوئی یا علی مدد کہہ کے شرک کرتا ہے، کوئی 11ویں بانٹ کے آیا ہے، شرک کر کے آیا ہے، کوئی مسجدوں میں 11ویں کے ختم دلواتا ہے اور شرک کرتا ہے، کسی نے مولوی صاحب نے تعویذ پہنا ہوا ہے، شرک کرتا ہے، گھوڑے کو پوج کے آیا ہے، یا کسی بھی شرک کے سسٹم کے اندر ہے، پیر صاحب ہے یا اجرتی مولوی ہے، کیونکہ یہ نمازیں بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں، یہ خالص دنیا دار ہیں، یہ عبد الدینار ہیں، مال کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پیٹ ان کا دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے آج پوری زمین کے اوپر ان مسلمانوں میں جو دین کو اجرت کے اوپر نہ یہ بیچتا ہو۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ بات جو وہاں بخاری کی روایت ہے وہ مخلص مومنوں کو کہی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام گویا بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، وہ مومن ہوں گے۔ پھر آگے جا کے بادشاہی دور بھی شروع ہوا ہے، تو اس میں کوئی تقوی کی وہ ذرا کمی آ گئی ہے، کبھی اوقات میں آگے پیچھے تھوڑا کر دینا یا کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی کر دینا، تو ظاہری بات ہے وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور ظاہری بات ہے اگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو ایک اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی اور فرقے بننا شروع ہو جائیں گے، تو وہاں اس فرقہ بندی کو روکنے کے لیے باقی یہ آج کے دور کے اوپر اس روایت کو اس طریقے سے فٹ کرنا، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ صلاۃ پڑھو گے تو 27 گنا ملے گا۔ بھائی وہ تو مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر تم قادیانیوں کے پیچھے پڑھو گے، شیعوں کے پیچھے پڑھو گے، بریلویوں کے پیچھے پڑھو گے، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے پیچھے پڑھو گے تو 27 گنا ملے گا تمہیں ثواب۔ 27 گنا کی بات چھوڑو، مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، کفر و شرک پھیلانے والوں کو، مشرکوں کو اپنا امام بنائے، مالک فرماتا ہے کافر ہو سکتا ہے یہ کام کرے، کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو جہاں علی انجینئر کے اپنے عقیدے کے اندر کتنی خرابیاں سامنے لائی گئی ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی بھی ہے کہ ان کو خود بھی کئی دفعہ مشرک بھی کہتے ہیں، ان کا شرک بھی ثابت کرتے ہیں، ان کے کلمے ثابت کرتے ہیں۔ کسی نے چشتی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، کسی نے تھانوی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، کسی نے اور اس طرح کے شرک اور کفر بکے، تو یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ بتاؤ تمہاری نماز تمہارے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، نماز مومنوں کے اوپر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نماز کو برباد کیا جائے ان مشرکوں کے پیچھے، مسلک پرستوں کے پیچھے اور فرقہ پرستوں کے پیچھے۔
نماز پڑھنا یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، باقی ان کی ہو جاتی ہے، یہ بالکل پڑھتے رہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل، کیونکہ ان کے خود شرک کے اندر لت پاتے ہیں، تو ان کی سب کی آپس میں ہو جاتی ہے، لیکن کسی مومن کی ان کے پیچھے صلات نہیں ہوتی ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، وہ کبھی ان کے پیچھے اپنی نماز کو برباد کر کے اللہ کی غیرت کو نہیں للکارے گا۔